میں دیکھ نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کیا ہے، واللہ علم، میں نہیں کہہ سکتا کہ دیوار کتنی لمبی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہی مثال ہم فٹ کرتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ بھائی میں نے جو کچھ سمجھا وہ حتمی نہیں ہے، بلکہ میں محدود ذہن ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ میں سمجھا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی حکمتیں کتنی ہیں؟ نمی دانم۔ اور جو حکمتیں ہیں، میں بہت کچھ علم حاصل کروں گا، اس علم کے نتیجے میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے بعد بھی اس کی حکمتیں کتنی ہیں؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں کوئی محدودیت نہیں ہے، یہ لا محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں تفسیریں لکھنے کا یہ جو عمل ہے وہ بند ہوا؟ کبھی کتابیں لکھنے کا عمل بند ہوا؟ ایک آیت یا ایک سورت یا ایک تفسیر کسی نے لکھی، اس کے بعد کوئی دوسرا شخص پیدا ہوا، اس نے کچھ اور پہلو نکالے، دوسرا شخص ہے، دوسرا مفسر آیا، دوسرے مفسر نے کوئی تفسیر لکھی، اس نے کچھ اور پہلوؤں پر بات کی، تو لا تنقضی عجائبہ، جو کو حدیث کے الفاظ علی سے جو حدیث مروی ہے، ڈاکٹر اسرار نے جس کو کوٹ کیا ہے بیان القرآن میں، تعارف قرآن کے عنوان کے تحت آخر پر جو حدیث نے، جو وہ طویل حدیث ہے، اس میں جو لفظ ہے کہ جو قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، قاری جو ہے وہ سیر نہیں ہوں گے، اس سے اکتائے گا کوئی نہیں کہ بھائی اس میں یہ تھا بس ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کے جو عجائبات ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو فلسفی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر دور کے اندر اس کی جو حکمتیں ہیں وہ کھلتی رہیں گی۔ جیسے اقبال نے جو کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تو وہ کن فیکون یہ قرآن ہے کہ ہر دور میں اس کی حکمتیں اور کھلیں گی، جو نالج بڑھے گا انسان کا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی حکمتیں ہم پر کھلیں گی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں۔ تو گویا علم بڑھے گا تو وہ آیتیں، وہ نشانیاں، ان نشانیوں کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ جب تم مشاہدہ کرو گے، تجربہ کرو گے، تو تم پکار اٹھو گے کہ یہی حق ہے جو قرآن کہتا ہے۔ تو جو علم بڑھے گا تو اس کی جو ڈیپتھ ہے قرآن کی، وہ ہم پر کھلتی چلی جائے گی، اور ہم یہی کہیں گے کہ حق یہی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ پر حکمت ہے، ایک ایک حرف، اس کے بعد لفظ آتا ہے، آیت، نشانی، پوری جو آیت ہے، پھر آیت الاحکام ہے۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس سے پہلے جو آیت، وہ جو مقدمہ بندھا گیا، اس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ تخلیق کیا وہ بے مقصد نہیں ہے، باطل نہیں ہے، لا یعنی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں سمجھایا گیا کہ وہ دیکھو، اس پر یقین کرو جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، یعنی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو کچھ کہ ہم نے پیدا کیا ہے وہ لا یعنی، نتیجہ کیا نکلا کہ اے اللہ ہمیں عذاب سے بچانا، وہ دعا سکھائی گئی ہے نا۔ گویا مادی کائنات کو بنیاد بنایا گیا کہ مادی کائنات ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کی، تو بات کس کی ہو رہی ہے آگے آیت کے ٹکڑے میں؟ آخرت کی، یعنی دیکھی جانے والی چیز کو دیکھو اور اس نتیجے پر پہنچو کہ اگر اللہ نے یہ کائنات جو ہے بے مقصد نہیں بنائی ہے، جس کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تجربہ کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کا جو تذکرہ اللہ کر رہا ہے وہ برحق ہے۔ یہ مٹیریل ورلڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ میٹا فزکس ہے نا، ٹرانسینڈنٹل ہے نا، وہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس دیکھی جانے والی چیز کی بنیاد پر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ کس کا؟ آخرت کا جو وعدہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ گویا دیکھی جانے والی چیز سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اندیکھی چیز ہے وہ واقعی ہے،
کیونکہ کتنا فرق ہے، جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ زیادہ ہیں، جن کو ہم نہیں دیکھ، جو غیب میں چیزیں وہ بہت کم ہیں۔ آل عمران میں اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جو متشابہات کا ایریا ہے، مومنین ان پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کی قرید میں لگ جائیں، ان کی تعویل میں لگ جائیں کہ ان کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کا اصل مفہوم میں سمجھتا ہوں، کوئی اور نہیں سمجھتا۔ لیکن اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ محکمات کی طرح متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اگر 90% ہمیں سمجھ آ رہا ہے قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ویزیبل ہے، تو 10% اگر انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، تو کیا وہ نہیں ہو سکتا؟ گویا کہ وہ لا علمی کے نتیجے میں بھی ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ مطلب ایک دھندلا سا کانسیپٹ تو ہے نا، یا ان چیزوں کو ہم پوری طرح، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، عالم برزخ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، صرف تذکرہ آیا۔ لیکن ہمارا ایمان، ہم تو لا علم ہے نا، اس زمن میں ہم لا علم ہیں، جن چیزوں کو ہم تجربہ نہیں کر رہے، لیکن لا علمی ہے، تو اس لا علمی کے نتیجے میں بھی اہل ایمان کا جو ایمان ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے۔ اصل علم جو ہے وہ یہ ہے، فلسفی اس کی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک آیت پر ہم غور و فکر کریں۔ قرآن خود کہتا ہے تم قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم اللہ کے کلام پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے تو آسان بنا دیا قرآن کو، آسان نازل کرے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ اعلان ہو رہا ہے۔ ایک ایک آیت کو ہم پڑھیں اور اس کی فلسفی، اصل فلسفی ہے اس کی، اس فلسفی کو ہم نکالیں۔ ہم جو ہے وہ کانٹ کو، ارسطو کو، افلاطون کو، کسی اور کو، کارل مارکس کو، یا اور جتنے بھی فلاسفر ہیں، ہم ان کی جو ہے ان کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی قرآن اور حدیث کو ہم نے کوٹ نہیں کی۔ کیوں؟ ہم نے اس فلسفی پر کبھی غور نہیں کیا۔ اس میں اصل فلسفی تو ڈیپتھ تو قرآن کی آیت میں ہے۔ جتنے بھی ازم نئے پیدا ہوئے، نظریات پیدا ہوئے، قرآن اور حدیث کا ایک ایک ٹکڑا ان کا جواب دیتا ہے۔ شاہ کلید ہے بقول مودودی علیہ الرحمہ، کہ قرآن شاہ کلید ہے، ماسٹر کی۔ وہ لکھتے ہیں